بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابو بکر کے مولا سمی نے، انہیں ابو صالح نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر کیا ہے؟ گویا عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ آدمی کی نیند، کھانے پینے سب میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، اس لیے جب مسافر اپنا کام پورا کر لے تو اسے جلد گھر واپس آ جانا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3001۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں سواری کے لیے دے دیا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ وہی گھوڑا فروخت ہو رہا ہے۔ انہوں نے چاہا کہ اسے خرید لیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ اب تم اسے نہ خریدو اور اپنے صدقے کو واپس نہ پھیرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3002۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے زید بن اسلم نے، ان سے ان کے والد نے کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ میں نے اللہ کے راستے میں ایک گھوڑا سواری کے لیے دیا اور جسے دیا تھا وہ اسے بیچنے لگا، یا آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اس نے اسے بالکل کمزور کر دیا تھا، اس لیے میرا ارادہ ہوا کہ میں اسے واپس خرید لوں۔ مجھے یہ خیال تھا کہ وہ شخص سستے داموں پر اسے بیچ دے گا۔ میں نے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ گھوڑا تمہیں 1 درہم میں مل جائے پھر بھی اسے نہ خریدنا، کیونکہ اپنے ہی صدقے کو واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو اپنی قے خود ہی چاٹتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3003۔ حبیب بن ابی ثابت نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو العباس شاعر سے سنا۔ ابو العباس شاعر ہونے کے ساتھ روایت حدیث میں بھی ثقہ اور قابل اعتماد تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے جہاد میں شرکت کی اجازت چاہی۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر انہی میں جہاد کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3004۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن ابی بکر نے، انہیں عباد بن تمیم نے اور انہیں ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ نے کہ وہ ایک سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ عبداللہ بن ابی بکر بن حزم راوی حدیث نے کہا، میرا خیال ہے ابو بشیر نے کہا، لوگ اپنی خوابگاہوں میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک قاصد زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ جس شخص کے اونٹ کی گردن میں تانت کا گنڈا ہو، یا یوں فرمایا کہ جو گنڈا ہار ہو وہ اسے کاٹ ڈالے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3005۔ سفیان بن آئینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے، ان سے ابو معبد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے اور کوئی عورت اس وقت تک سفر نہ کرے جب تک اس کے ساتھ کوئی اس کا محرم نہ ہو۔ اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں جہاد میں اپنا نام لکھوا دیا ہے اور ادھر میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو بھی جا اور اپنی بیوی کو حج کرا لا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3006۔ عمرو بن دینار نے بیان کیا، سفیان نے یہ حدیث عمرو بن دینار سے 2 مرتبہ سنی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے حسن بن محمد نے خبر دی، کہا کہ مجھے عبید اللہ بن ابی رافع نے خبر دی، کہا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور زبیر اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہم کو ایک مہم پر بھیجا، اور آپ نے فرمایا کہ جب تم لوگ روضہ خاج جو مدینہ سے 12 میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے پر پہنچ جاؤ تو وہاں ایک بڑھیا عورت تمہیں اونٹ پر سوار ملے گی اور اس کے پاس ایک خط ہوگا، تم لوگ اس سے وہ خط لے لینا۔ ہم روانہ ہوئے اور ہمارے گھوڑے ہمیں تیزی کے ساتھ لیے جا رہے تھے۔ آخر ہم روضہ خاک پر پہنچ گئے اور وہاں واقعی ایک بوڑھی عورت موجود تھی جو اونٹ پر سوار تھی۔ ہم نے اس سے کہا کہ خط نکال، اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں، لیکن جب ہم نے اسے دھمکی دی کہ اگر تو نے خط نہ نکالا تو تمہارے کپڑے ہم خود اتار دیں گے، اس پر اس نے اپنی گندھی ہوئی چوٹی کے اندر سے خط نکال کر دیا اور ہم اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ اس کا مضمون یہ تھا، حاطب بن ابی بلتع کی طرف سے مشرکین مکہ کے چند آدمیوں کی طرف۔ اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض بھیدوں کی خبر دی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حاطب، یہ کیا واقعہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میرے بارے میں عجلت سے کام نہ لیجیے۔ میری حیثیت مکے میں یہ تھی کہ قریش کے ساتھ میں نے رہنا سہنا اختیار کر لیا تھا، ان سے رشتہ ناتا میرا کچھ بھی نہ تھا۔ آپ کے ساتھ جو دوسرے مہاجرین ہیں ان کی تو مکے میں سب کی رشتہ داری ہے، اور مکے والے اسی وجہ سے ان کے عزیزوں کی اور ان کے مالوں کی حفاظت و حمایت کریں گے، مگر مکے والوں کے ساتھ میرا کوئی نسبی تعلق نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ ان پر کوئی احسان کر دوں جس سے اثر لے کر وہ میرے بھی عزیزوں کی مکے میں حفاظت کریں۔ میں نے یہ کام کفر یا ارتداد کی وجہ سے ہرگز نہیں کیا ہے، اور نہ اسلام کے بعد کفر سے خوش ہو کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ حاتب نے سچ کہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت دیجئے میں اس منافق کا سر اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑے ہیں، اور تمہیں معلوم نہیں اللہ تعالیٰ مجاہدین بدر کے احوال موت تک کے پہلے ہی سے جانتا تھا، اور وہ خود ہی فرما چکا ہے کہ تم جو چاہو کرو، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ سفیان بن عیینہ نے کہا کہ حدیث کی یہ سند بھی کتنی عمدہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3007۔ ابن عیینہ نے بیان کیا، ان سے عمر بن دینار نے، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ بدر کی لڑائی سے قیدی مشرکین مکہ لائے گئے، جن میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قمیص تلاش کروائی، وہ لمبے قد کے تھے، اس لیے عبداللہ بن ابی منافق کی قمیص ہی ان کے بدن پر آ سکی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ قمیص پہنا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی موت کے بعد اپنی قمیص اتار کر اسے پہنائی تھی۔ ابن عیینہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس کا احسان تھا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اسے ادا کر دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3008۔ سہل بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی لڑائی کے دن فرمایا، کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں اسلامی جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اسلامی فتح حاصل ہوگی، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت رکھتے ہیں۔ رات بھر سب صحابہ کے ذہن میں یہی خیال رہا کہ دیکھیے کہ کسے جھنڈا ملتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو ہر شخص امیدوار تھا، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ علی کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہو گیا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک تھوک ان کی آنکھوں میں لگا دیا، اور اس سے انہیں صحت ہو گئی، کسی قسم کی بھی تکلیف باقی نہ رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو جھنڈا عطا فرمایا۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک نہ لڑوں جب تک یہ ہمارے ہی جیسے یعنی مسلمان نہ ہو جائیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی، یوں ہی چلا جا، جب ان کی سرحد میں اترے تو انہیں اسلام کی دعوت دینا، اور انہیں بتانا کہ اسلام کے ناطے ان پر کون کون سے کام ضروری ہیں۔ خدا کی قسم، اگر تمہارے ذریعے اللہ ایک شخص کو بھی مسلمان کر دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3009۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن زیاد نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگوں پر اللہ کو تعجب ہوگا جو جنت میں داخل ہوں گے حالانکہ دنیا میں اپنے کفر کی وجہ سے وہ بیڑیوں میں تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3010۔